اس میں یہ ہم اصول فقہ، ایک معروف اصطلاح ہے اصول فقہ. تو اصول الفقہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فقہ کے اصول. ہاں، اصول فقہ کے اصول. اصل کی جمع ہے اصول، اور مضاف ہے، الفقہ مضاف الیہ ہے. بہرحال یہ اصول الفقہ یعنی فقہ کے اصول، اس کے ضابطے. تو اب ضابطہ کیسے بنے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بنے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں جو ضابطہ بنتا ہے قانون سازی کا یا شریعت سمجھنے کا، اسے اصول فقہ کہتے ہیں. اور فقہ کیا ہے؟ اصول الفقہ میں دو اجزاء ہیں نا، اصول اور فقہ. اصول ہم نے سمجھا یہ اصل کی جمع ہے، ضابطے، قاعدے، قوانین، جو بھی اپنے الفاظ میں آپ سمجھ لیں اس کو. اور فقہ کیا چیز ہے جو ہم پڑھیں گے؟ شریعت کو سمجھنا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دین، بات کی باریکی کو جاننا. باریکی کو سمجھنا. ہاں، یہ بات اچھی ہے، بات کی باریکی کو جاننا، یعنی باریک مسائل، المسائل الدقیقہ، فہم المسائل الدقیقہ، یعنی جو باریک مسائل ہیں انہیں سمجھنا، یہ فقہ کہلاتا ہے لغوی اعتبار سے. اور اگر اور گہرائی میں جائیں گے تو یہ فقیہہ یفقہ، سمیع یسمع سے آتا ہے فقیہہ. ابواب ہے نا، ابواب کے بارے میں آپ لوگ کچھ پڑھے ہیں؟ چلیے جانے دیجیے. یہ فقیہہ اور فقوہہ دو باب سے آتا ہے، سمیع اور کرومہ سے. تو فقیہہ یفقہ یعنی سمجھنا، لیکن کیا سمجھنا؟ جو باریک مسائل ہیں ان کو سمجھنا. ٹھیک ہے، جیسے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ تمہاری اکثر باتیں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. یعنی ہمارے سر کے اوپر سے جاتا ہے. نبی کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، نبی تو مکلف ہوتے ہیں سمجھانے کے. تو مطلب یہ ہوا کہ یا تو ان کے استہزاء کے طور پر ایسی بات انہوں نے کہی تھی، یا اگر یہ دیکھیں کہ جو وہ باریک باتیں سمجھاتے تھے، یعنی آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے جو معرفت کی باتیں تھیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے نہ سمجھ میں آتی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی تھی. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے ما نفقہ، تو یہ باریک مسائل کے سمجھنے کے لیے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، یہاں بھی یفقہون آیا ہوا ہے. یہ اس قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. ایک حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. ہاں بولیے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہو. اتنی مخلوقات ہیں تو ہم فقہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کا دین سمجھ رہے ہیں، اللہ کی شریعت سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بشارت ہے، ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اسے، ہے نا. تو اب یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فقہ کے بارے میں یہ جانا کہ باریک مسائل کو سمجھنا یہ فقہ کہلاتا ہے. کوئی اگر ایسے بولے کہ فقیہ تو بأن الشمس طلعت، کہ سورج نکلا ہے اور میں سمجھ گیا ہوں، تو یہ جملہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سورج اگر نکلے گا یہ تو بدیہی چیز ہے، ہر شخص کے سمجھ میں آئے گا کہ سورج نکلا ہے. یہ تو کوئی باریک چیز ہے نہیں کہ جس کے لیے آدمی
فقیہ کا لفظ استعمال کرے، ہے نا؟ تو یہ درست نہیں ہوگا اگر کوئی ایسا کہے. یعنی کھلے کھلے مسائل، واضح مسائل کے لیے فقہ استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ باریک مسائل کے لیے جو دقیق اور باریک ہوں. تو جو ہم پڑھیں گے اس میں بہت دقت چاہیے، پوری عنایت اور پوری توجہ چاہیے، تبھی ہم فقہ کی معلومات اور جانکاری حاصل کر پائیں گے. ٹھیک ہے، اب اور آگے چلتے ہیں. اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ فقہ کے جو اصول ہیں، اگر کوئی تعریف پوچھے آپ سے، کیا بتائیں گے؟ تو تعریف ہے، دیکھیے، العلم بالاحکام الشرعیت العملیت المکتسبت من ادلتها التفصیلیہ. عربی میں اگر کسی کو یاد ہو پائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ نہ اس میں کوئی زائد لفظ ہے اور نہ کوئی بہت مشکل ہے. تعریف اگر عربی میں یاد کریں گے ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ رہے گا اپنے پاس. العلم بالاحکام الشرعیہ، دیکھیے احکام کی 4 صفت آئی ہے، 3 صفت، الشرعیہ، العملیہ، المکتسبہ. تو العلم بالاحکام کیا مطلب ہے؟ شرعی احکام کو جاننا. ہاں، بہت اچھے، آپ نے ترجمہ بتایا ہے بالاحکام الشرعیہ کا، شرعی احکام جاننا. میں نے کہا العلم بالاحکام یعنی احکام کے بارے میں جاننا. احکام کیا کیا ہیں؟ احکام خمسہ جسے واجب کہتے حرام، ہیں. ہاں، واجب، واجب حرام مندوب حلال، مکروہ حرام، مکروہ، مندوب. مندوب، ہے نا؟ یہ مباح. سب نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے والدین اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ احکام شرعیہ نہیں جانتے ہیں، لیکن ہمارا عالم، ہمارا معلم جانتا ہے، اور ہم بھی اسی راہ پہ لگے ہیں کہ احکام شرعیہ جانیں، فقہ سیکھیں، کیا حلال ہے ہمارے لیے، کیا حرام ہے، اور کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، مندوب کیا ہے. یہ ساری چیزیں اگر جانتے ہیں تو گویا کہ یہ کہیں گے اسے یہ احکام شرعیہ کا علم ہے. احکام کچھ شرعی ہوتے ہیں اور کچھ غیر شرعی ہوتے ہیں، تو یہاں شرعی احکام مراد ہے. شرعی احکام یعنی جو اللہ تعالی نے بطور شرع ہمیں دیا ہے، بطور شریعت اور بطور دین دیا ہے، ان چیزوں کو جاننا. کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی احکام ہیں، بہت سے فنون ہیں، تو وہ اس کی تفصیل یہاں نہیں آئے گی، اس کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے، یا اس کے بارے میں جاننا یہ اصول فقہ نہیں ہے یا علم فقہ نہیں ہے، بلکہ شرعی احکام کا جاننا. اچھا، شرعی احکام تو بہت سارے ہیں، ہے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بھی کوئی جانکاری حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی دین اور شریعت ہے. غیب کے بارے میں جاننا، قبروں کے تعلق سے پوری تفصیلات جاننا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو احکام ہیں، شرعی احکام، ان احکام کو یہاں جانا جائے گا، یا وہ احکام مراد ہیں جو عملی ہیں، یعنی جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے عمل سے ہے. ہمارے اور آپ یعنی مکلف، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو. تو عمل سے جس کا تعلق ہے وہ حکم جاننا، شریعت کا وہ حکم جس کا عمل سے تعلق ہے. کچھ کا تعلق ایمانیات سے ہے، ہمارے دل اور ہمارے عقیدے سے ہے، تو وہ حکم یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ جو آدمی کر رہا ہے، عمل سے جس کا تعلق ہے، وہ شرعی حکم جاننا، یہ اصول فقہ ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے، ایک صفت، المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ. المکتسب یعنی کسبن کا مطلب کیا ہے؟ کمانا، حاصل کرنا، لینا. تو المکتسبہ یعنی جو حاصل کی ہوئی ہیں، کہاں سے؟ من ادلتها التفصیلیہ، شریعت کی تفصیلی دلیلوں سے. شریعت کی اجمالی دلیل کیا ہے؟
تفصیلی اگر آیا ہے تو اجمالی بھی جانتے ہوں گے نا. اجمالی جیسے میں کہوں کہ اجمالی طور پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، شارٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، اور ایک آدمی کہے گا نہیں میں تفصیلی طور پر بتاتا ہوں، ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرق ہے نا دونوں میں. ایک جی شیخ. اجمالی جی دلیل، شیخ. جیسے ایک اجمالی مختصر، جیسے ایک مثال میں دوں، ایک قاعدہ کسی کے ذہن میں ہے کوئی قاعدہ ایسا عام قاعدہ؟ فقہ کے ہاں ایک چیز ہے کہ الامر للوجوب ہے نا، والنہی للتحریم، کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے. اگر اللہ تعالی ہم سے کہے اقیمو تو یہ امر ہے، قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہ واجب ہے کہ مستحب ہے نا، بلکہ یہ قاعدہ کہاں سے نکالا مجتہدین نے، علماء نے ایک عام قاعدہ بنا دیا، کہا کہ اللہ کا اگر آرڈر آئے تو یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ دے مکلفین کو یا بندوں کو تو اس کو کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی عام آدمی کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم ہے اور اسے بجا لانا یہ واجب ہے. تو یہ اجمالی قاعدہ ہے. لیکن ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں یہ حرام ہے. تو سگریٹ پینا یہ ایک تفصیل، ایک جز ہے، جزئی مسئلہ ہے. تو یہی سب جو ہے اصول فقہ میں انہی چیزوں کا حکم ہمیں جاننا ہوتا ہے تفصیلی دلیلوں سے. اب آدمی کیوں کیسے کہتا ہے کہ سگریٹ حرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکرین حرام. حرام جب جیسے اب آپ دیکھیں گے تو صرف شراب کی حرمت ہے شریعت میں، شراب حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو وہاں تو حرمت ہے خمر کی، لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ جو یہ گٹکھا کھا رہے ہیں، یہ جو پڑیا لے رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے. تو اب وہ عمومی دلیلیں سامنے رکھتا ہے آدمی اور اس کی جزئیات پر، مسئلے کی جزئیات پر حکم لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز جو آپ لے رہے ہیں، جیسے میں کہوں کہ نبیذ. نبیذ کیا ہے؟ نبیذ جانتے ہیں آپ لوگ، سنے ہیں کبھی؟ عربی لفظ ہے سرکہ. جی. نبیذ استعمال کرتے تھے لوگ. اگر اس میں نشہ ہے تو وہ بھی حرام ہے. یہ کیسے حکم لگا کہ وہ حرام ہے؟ مجتہد نے کیسے حکم لگا دیا؟ شریعت کی دلیل دیکھی ہے. شریعت میں دلیل کیا ہے؟ کل مسکرین حرام، کہ چاہے شراب ہو، چاہے گٹکھا ہمارا ہو، چاہے بیڑی تمباکو ہو، نشے والی چیز اگر ہے تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو یہ جو تفصیلی دلیلیں ہیں یا تفصیلی دلیلوں سے یہ جو مسائل نکالے جاتے ہیں، حکم بتایا جاتا ہے، ان سب کا تعلق اصول فقہ سے ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کے کچھ حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اصول فقہ العلم بالاحکام، احکام کے بارے میں جاننا. کم سے کم اتنا جاننا بہت ضروری ہے کہ شرعی احکام جاننا یہی اصول فقہ ہے. اب آگے اور یاد کر لیجئے کون سے شرعی احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، العملیہ، جن کو حاصل کیا گیا ہے تفصیلی دلیلوں سے، شریعت کی تفصیلی دلیلوں سے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے دماغ سے نہیں. اس لیے کہ نقل کے سامنے عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے کسی امتی کی بات کی کوئی وقعت نہیں ہے. لہذا دلیل کی روشنی میں، اس لیے کہ شریعت سازی قرآن اور حدیث ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے. شریعت سازی بھی کہہ سکتے ہیں اصول فقہ. اچھا اب آگے
ایک چیز اور دیکھیں کہ اس کا آغاز کب ہوا ہے، اصول فقہ کا شروعات کب ہوئی ہے، کب ہو سکتی ہے شروعات آپ لوگوں کی سمجھ سے؟ سمجھ میں بولوں یا آپ لوگوں کی فقہ بولوں؟ آپ لوگوں کی فقہ بول سکتا ہوں میں یا آپ لوگوں کی 200 سمجھ؟ ہاں نہیں، آپ کی سمجھ کے لحاظ سے یا آپ کی فقہ کے لحاظ سے بول سکتا ہوں؟ میں نے کہا فقہ، ابھی ہم لوگ سمجھے نا فقہ کس کو کہتے ہیں؟ باریک باریک مسائل کے سمجھنے کو فقہ کہتے ہیں، تو ہر جگہ فقہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کی سمجھ سے ہاں کیا جواب دے رہے تھے؟ کسی چیز میں اگر کوئی مسئلے میں کنفیوژن اگر ہو رہا شیخ جی تو تب ضروری ہو جاتا۔ ہاں، یعنی جو باریک مسائل ہیں جن کو عام طور سے لوگ عمومی طور پر سمجھا نہیں جاتا ہے، انہی چیزوں کو فقہ کہتے ہیں۔ جی کب شروعات ہوئی ہے اس کی اصول فقہ کی؟ 204 عیسوی میں 204 ہجری میں کتاب الرسالہ میں مرتب کیا تھا۔ دوسری صدی 204 امام شافعی رحمہ اللہ جی امام شافعی رحمہ اللہ۔ ہاں تو یہ تو شروعات جو ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ باقاعدہ فن کی شکل میں اس کی شروعات جو ہے انہی کے دور میں ہوئی تھی، الرسالہ انہوں نے لکھا تھا، اور جس میں شریعت کے جو شریعت سازی کی جو تفصیلات ہیں وہ انہوں نے بتائی تھی، لیکن اس کا استعمال اور اس کی شروعات اور پہلے سے ہے، کب سے ہو سکتی ہے؟ جب لوگ کئی ایسی جگہ سے صورت آئے تھے اپنے اپنے زمانے۔ دیکھیے جب قاضی شریعت ابن آئی ہے، قدامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہاں شریعت جب سے آئی ہے تب سے ہی اس کا استعمال ہے، اور شریعت کب سے آئی ہے؟ اللہ کے رسول کی رسالت کے ساتھ، جب آپ کو رسول بنایا گیا تبھی سے شریعت آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اصول فقہ کا آغاز وہی ہے جو دین کا آغاز ہے، عہد رسالت اس کی ابتدائی تاریخ ہے، لیکن لکھی ہوئی نہیں تھی جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا الرسالہ، البتہ استعمال میں تھیں یہ چیزیں اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے دور میں۔ کوئی مثال ہے کسی کے ذہن میں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ میں بڑا مرتبہ رکھتی تھی۔ جی ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فقیہہ تھیں، ایک فقیہہ اور عالمہ فاضلہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، ہے نا؟ تو یہ ٹھیک ہے۔ میں مثال پوچھ رہا تھا، ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن نہیں کر سکی ہیں، انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کی طرف سے حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا استعمال کیا تھا؟ قیاس، ہے نا؟ کیا کہا تھا کہ اگر تمہاری ماں کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تب انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تب اللہ کا جو قرض ہے، اللہ کے لیے جو نظر مانی ہے، اسے تم پوری کرو، ہے نا؟ اگر بندوں کا کوئی قرض باقی ہے تو بندہ ادا کرے گا نا، مرنے سے قرض تو نہیں اٹھ جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ کے ذمے اگر کسی نے نظر مانی ہے، کوئی کام ہے، تو اسے ادا کرنا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصول فقہ کی ابتدا اللہ کے رسول کے عہد ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ تدوین مدون شکل میں لکھی ہوئی صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دور سے، جو کہ الرسالہ نہایت مشہور فقہ کی کتاب ہے، وہ ہے۔ جی اچھا، ایک چیز اور، ماخذ کیا ہے؟ یہ جو اصول اور ضابطے قانون جو بنیں گے یا احکام شرعیہ بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، تو یہ سب حکم کیسے لگے گا؟ کہاں سے دیکھیں گے؟ کوئی اس کی قرآن بنیاد حدیث ہے؟ اجماع قیاس ہاں بہت اچھے، قرآن اور یہ سنت بنیادی سے۔ مصادر ہیں، مآخذ جنہیں کہتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔
یہ متفق علیہ مصدر ہے، یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم لوگوں پر الزام لوگ رکھتے ہیں اہل حدیثوں پر کہ یہ لوگ قیاس واس نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ غلط بات ہے۔ ہم وہ قیاس مانتے ہیں جس کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے، ہم اس اجماع کو تسلیم کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں مصادر ایسے ہیں جنہیں متفق علیہ مصدر کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسے مصادر ہیں جو مختلف فی ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں، جیسے شرع من قبلنا ہے، ہم سے پہلے والوں کی شریعت، یا استحسان ہے، استصحاب ہے، یعنی جو چیز ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کچھ مصادر ہیں جس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، لیکن جو سب مانتے ہیں وہ چار مصادر ہیں، بنیادی مصادر جنہیں کہتے ہیں اساسی: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قرآن کیا ہے؟ حجت اللہ کا ہاں، کلام مطلب قرآن کی میں تعریف پوچھوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں دین اسلام کے بارے میں، تو میں آپ سے اللہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ بار بار پڑھے جانے اللہ والی کا کتاب کلام ہے یہ قرآن اللہ مجید، کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کی کلام ہاں، کلام اللہ، کلام اللہ۔ اللہ کا کلام ہے، اور منزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نازل کی ہوئی ہے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کے واسطے سے؟ بواسطۃ الملک، جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام، ہاں، فرشتے کے واسطے سے، اور وہ فرشتہ جبریل امین ہے۔ تو یہ قرآن کی تعریف ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جب ابتدا کی تو شروعات ہی میں فرما دیا، کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ جی ایک منٹ، جی تو قرآن، اچھا حدیث، نبی صلی اللہ اللہ علیہ کے وسلم کے رسول، قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ جی جی ہاں بہت اچھے، قول، فعل اور تقریر، اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے جسے انشاءاللہ میں کل پیش کروں گا۔ اجماع ہے، قیاس ہے۔ تو اب میں ابھی فی الحال معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سفر پہ تھا، لیکن چونکہ آپ لوگ کل بھی انتظار کیے اور آج بھی میں مناسب نہیں سمجھا کہ انتظار کراؤں، تو ٹھیک ہے، ابھی جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اتنی باتیں آپ لوگ دوبارہ ایک بار پھر سے اس کو ریپیٹ کیجئے، سمجھیے، اور اس میں کوئی اشکال ہو تو اگلے درس میں سوال کیجیے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔